بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم چائنیز زبان میں سوال یا جملے بنانا سیکھیں گے۔ چائنیز زبان میں سوال یا جملے مختلف قسم ہوتے ہیں، جن میں ایک WH کویسچنز اور دوسرا یس نو کویسچنز مشہور ہے۔ یس نو کویسچنز وہ سوال یا جملے ہوتے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جاتا ہے۔ جملے اس کے بنانے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے بعد ما لگایا جائے اور پھر سوال یا نشان لگایا جائے تو اس سے جملہ یس نو کویسچنز میں بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ علی از ٹیچر، علی لاؤ علی استاد ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم ما لگائیں تو ایسے یس نو کویسچنز بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایز علی ٹیچر، کیا علی استاد ہے، تو اسٹیٹمنٹ یہ ہو گیا علی لاؤ اب اس کے بعد ما لگائے اور پھر سوال یا نشان لگائے تو ایسے آپ کا جملہ یس نو کویسچنز میں بدل جاتا ہے۔ انگریزی زبان کی یس نو کویسچنز اور چائنیز زبان کی یس نو کویسچنز میں فرق یہ ہے کہ انگریزی زبان میں یس نو کویسچن بنانے کے لیے ایز ایم آر کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، جبکہ چائنیز زبان میں یس نو کویسچنز بنانے کے لیے ما کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ آخر میں لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہی از ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے تھاش ایشنگ، یہ چائنیز زبان کا اسٹیٹمنٹ ہو گیا تھاش ایشنگ، وہ ڈاکٹر ہے۔ اب اس تھاش ایشنگ کے بعد جب ہم ما لگاتے ہیں اور سوال یا نشان لگاتے ہیں تو ہی از ڈاکٹر سے ایز ہی ڈاکٹر میں بدل جاتا ہے۔ بس یہ اس کا آسان فارمولہ ہے کہ سادہ جملہ کہو اور آخر میں ما لگاؤ تو سادہ جملے سے یس نو کویسچنز میں بدل جاتا ہے۔ چائنیز زبان میں سادہ جملے سے یس نو جملہ بنانے کے لیے دوسرا فارمولہ یہ استعمال ہوتا ہے، جس میں پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد پھر پو، پھر اور پھر ناؤن اور آخر میں سوال یا نشان کا استعمال کرتے ہیں۔ کا مطلب ہے ایز ایم آر، پو کا مطلب ہے ناٹ، کا مطلب ہے ایز ایم آر۔ مثلاً ایز علی ٹیچر، کیا علی استاد ہے، یہاں پہ علی سبجیکٹ ہے، لہٰذا فارمولے کے مطابق پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے جو کہ علی ہے، پھر فارمولے کے مطابق اس کے بعد ہم پوش لگائیں گے اور آخر میں ناؤن ٹیچر کی جگہ لاؤ آئے گا اور سوال یا نشان لگائیں گے ایز علی ٹیچر، علی پوش لاؤ کے برابر ہے۔ اسی طرح ایز ہی ڈاکٹر، کیا وہ ڈاکٹر ہے، اس فارمولے کے مطابق ہی سبجیکٹ ہے، پھر اس کے بعد پوش کا استعمال کریں گے اور ڈاکٹر ناؤن ہے تو یہاں پہ میں نے لاؤ لگایا ہے، یہاں پہ ایشنگ آتا ہے اور آخر میں سوال یا نشان لگائیں گے ایز ہی ڈاکٹر تھاش پوش ایشنگ۔ اگر آپ سوال یا جملہ اس فارمولے سے بناتے ہیں تو پھر اس کے آخر میں ما نہیں آئے گا۔ ایز ہی ٹیچر، کیا وہ استاد ہے، تھاش لاؤ ما، کیا وہ استاد ہے، یس یا شدہ۔ کے کئی معنی ہے۔ جملے میں جب استعمال ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹون تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے معنی بھی بدل جاتی ہے۔ دوسرے فارمولے سے ہم ایز ہی ٹیچر تھا پوش لاؤ بنا سکتے ہیں۔ چائنیز زبان میں نو پو کا مطلب ہے نو اور کا مطلب ہے ایز ایم آر، تو یہاں پہ پوش کا مطلب ہے از ناٹ، ایم ناٹ، آر ناٹ یا جسٹ نو۔
पुश। फिर यहाँ पे आप देखें नो ही इज़ नॉट टीचर, ही इज़ डॉक्टर। नो के लिए पुश, ही इज़ नॉट टीचर, था पुश लाओ shi। ही इज़ डॉक्टर, था shi医生। यहाँ पे यस ही इज़ टीचर, शदा था shi लाओ shi। अगर आप सिर्फ शदा लगाए और था shi लाओ shi ना लगाए तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम कुछ प्रोफेशनल्स वोकेबलरी लिखेंगे, इसकी हम प्रोनंसिएशन सीखेंगे और फिर इनको जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। पहला है मैनेजर। मैनेजर को जिंगली बोलते हैं। इलेक्ट्रीशियन को दियनकोंग बोलते हैं। जर्नलिस्ट जीज, ड्राइवर सजी। जिंगछा पुलिस, अकाउंटेंट ख्वाइजी। हेयर ड्रेसर लीफाशी, लॉयर लूशी। फार्मर नोंगमेन, जज फागवान। अब हम इसकी प्रोनंसिएशन सीखते हैं, लिहाजा आप सब मेरे साथ पढ़ें। जिंगली जिंगली जिंगली। दियनकोंग 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 दियनकोंग। जीज जीज जीज। सजी सजी। जिंगछा जिंगछा जिंगछा। ख्वाइजी ख्वाइजी ख्वाइजी। लीफाशी लीफाशी लीफाशी। लूशी लूशी लूशी। नोंगमेन नोंगमेन नोंगमेन। फागवान फागवान फागवान। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में आपको 2 फार्मूले लिखवाए और फिर उस पे मैंने यस नो जुमले बनाए, तो आप उन्हीं 2 फार्मूलों का सहारा लेकर इस पे जितने भी आपको यस नो जुमले नज़र आते हैं वो आप सारे कॉपी में लिखें, उस पे प्रैक्टिस कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसका तकरार कर लें ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे।